ایک وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بندے نے اس وظیفے کو جمعے کے دن میں فجر کی نماز کے بعد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس دن میں غیب سے مدد عطا فرمائی ہے۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے اور اتنا یقین ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب بھی جس دن لینا کہ اللہ اس دن میں مجھے پیسے عطا فرما، آپ اندازہ لگائیں اس دن میں نے جب بھی اس وظیفے کو کیا ہوا ہے نا فجر کی نماز کے بعد، اندازہ لگائیں نے میرے لیے پیسوں کا انتظام کیا۔ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوا وظیفہ۔ لوگوں کے رزق میں تنگی ہے، پیسے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، کرائے کے گھر میں آپ رہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کتنی حاجتیں ہوگی، اس وظیفے کو آپ پڑھیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوا وظیفہ ہے، اور میرا اس پر اتنا یقین ہے نا میں آپ کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر جس دن میں نے اس وظیفے کو اگر میرے لیے پیسوں کا انتظام نہ ہو، آپ پھر مجھے بتاؤ۔ اور مجھے سعودی عرب سے کال آتے ہیں، یورپ کی سائٹ سے، نیوزی لینڈ سے، انگلینڈ سے، اکثر کہ مولانا صاحب فجر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دن میں ہمارے لیے پیسوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ کیسا وظیفہ ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ بھئی اگر آپ کی حالت آپ کا تنگ ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، بچے بھوکے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو کرو۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سکون تسلی کے 3 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ ایسا جس دن میں نے اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں پیسوں کا انتظام کیا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا انتظام کرے، پیسوں کا انتظام، فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو صرف 3 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد دعا کرو یا اللہ مجھے پیسوں کی حاجت ہے، پیسے چاہیے، یا فلاں کام ہے، اسی دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے کا انتظام کر ہی دے۔ ایک وظیفے کے بارے میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، اور جن جمعے کے دن میں کیا ہوا ہے نا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے قرضوں کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے سعودی عرب سے اتنے گالی آتی ہے جو یہاں سے مسافر ہو کر سعودی عرب جاتے ہیں نا، دبئی وغیرہ کرتے کہ مولانا صاحب آپ کے وظیفے میں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے قرضے ختم ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ ہمارے اوپر جب بھی قرضے ہوتے ہیں نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ جب بھی ہم کرتے ہیں نا، ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں یہ وظیفہ کیا ہوا ہے، اگلے جمعے تک ہمارا آدھا قرضہ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے کال آتی ہے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مولانا صاحب میرے اوپر 40 لاکھ قرضہ تھا، 20 لاکھ قرضہ ایک جمعے کے اندر میں ایک اور کروں گا، ہو سکتا ہے سارا قرضہ ہی ختم ہو جائے۔ اب وہ کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو جمعے کے دن میں پڑھنا ہے؟ آپ کے سارے وظیفے کو کر لو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کب کرنا ہے؟ جمعے کے دن میں جو 2 خطبے ہوتے ہیں، خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے ہی بیٹھ جاتا ہے نا 1-2 سیکنڈ کے لیے، اس کے درمیان میں آپ نے اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک عمن سواک۔ اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لیا، یا اللہ میں نے قرضوں کو ختم فرما۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کر دے گا، سارا کا سارا قرضہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہے۔